अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। बॉन्डी बीच, वहाँ सिडनी में एक जगह है, बीच है, और वहाँ पे दहशतगर्दी का हमला हुआ है। 2 दहशतगर्द थे और उन्होंने 11 अफराद को हलाक किया है। एक दहशतगर्द भी मारा गया है, एक दहशतगर्द ज़ख्मी है, उसको वो कस्टडी में है। और इसके अलावा 29 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और ये बहुत बड़ी स्टोरी है इस वक्त पूरी दुनिया में। और जो दहशतगर्द है उसका नाम सामने जो आया, उसका नाम नवीद अकरम है। इसका ताल्लुक़ कहाँ से है अभी तक कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन उंगलियां इसी खित्ते की तरफ उठ रही हैं। और इसके बावजूद कि ये शख्स वहाँ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा है, वहीं पे रहता था और शायद वहाँ का शहरी भी था, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आ, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। और इसके मुताबिक यहूदियों का एक त्यौहार है हनुका, जैसे दिवाली होती है, इस तरह का वो रोशनियों का त्यौहार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस सेंस में। तो उस त्यौहार में बहुत सारे यहूदी वहाँ पे इकट्ठे थे और उस मजमे पे इन्होंने हमला किया और उसके नतीजे में ये हुआ है। और काफ़ी ये स्टोरी इस वक्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी मज़म्मत की, इस वाक़े की, और इज़हार हमदर्दी किया है ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म से। उनको मैसेज भेजा है उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी PTI को अब वफ़ादारों की ज़रूरत नहीं रही। ये कल कहा शेर अफजल मरवा साहब ने हमारे प्रोग्राम में, और भी बहुत कुछ कहा। और लग ये रहा है कि नई सियासी कमेटी जो बनाई गई है उसके बाद से PTI के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है और धड़ेबाजी मज़ीद वाज़े हो गई है। और जिसका आज हमने एक इजहार देखा, जो इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सिंध के लीडरान हैं, साबिक गवर्नर भी हैं इमरान इस्माइल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फ़ौज को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने अपने अंदर एहतसाब का आगाज़ किया है और फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की जो सज़ा दी है उसको उन्होंने वेलकम किया है। और साथ उन्होंने ये कहा है, बहुत अहम बात कही है उन्होंने कहा है कि अब हमें एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया पे जो बाहर बैठे हैं, वो इस पार्टी को एक ऐसी बंद गली में ले गए हैं जहाँ से इसकी वापसी मुश्किल लग रही है। हमें नए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे और नए रास्ते अफ़वाम और तफ़हीम से ही निकलेंगे। ये और इसी मौजू पे हम बात करेंगे अली मोहम्मद ख़ान साहब से, रुकने कौमी असम्बली और कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी मेंबर हैं, सियासी कमेटी से उनको निकाल दिया गया, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का टेल एंडर होगा टॉप स्टोरी के एंड पे। हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया इंसान की नफ्सियात पे कैसे असर डालता है। मेमूना सत्तार ने एक रील बनाई है और एक नया लफ्ज़ ईजाद हुआ है इंग्लिश की डिक्शनरी में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वो लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको कहते हैं रेज बेट। उसका एक उर्दू में और पंजाबी में ऑलरेडी एक लफ्ज़ है, हालांकि सोशल मीडिया बाद में आया हमारे, लेकिन एक लफ्ज़ हमारे यहाँ भी मौजूद है। इस पे हम आपको बताएंगे टेल एंडर में। और हॉट इशू होगा हमारा अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दों का गढ़ है, तालिबान इस पर काबू पाएँ, ये बात कही गई आज तेहरान में, जहाँ 7 ममालिक मिले हैं जो अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं और एक रूस, और उन्होंने ये बात की है। और इस पे हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और एहसानुल्लाह टीपू जो माहिर हैं अफ़गान उमूर के, ये हमें ज्वाइन करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस इशू से जिसमें एक माफिया है जिसने वजारत ख़ारजा पर कब्ज़ा किया हुआ है, और वो माफिया उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तंग करता है जो वहाँ पे अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक करवाने जाते हैं। और ये वो ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान को $34 बिलियन का ज़र मुबादला हर साल भिजवाते हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। लेकिन उसको किस तरह ये लूट रहा है माफिया, और इसके बारे में क्यों नहीं वजारत ख़ारजा या हुकूमत कुछ कर रही, इस पर हम बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में। तो बट की तरफ सबसे पहले टॉप स्टोरी हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अफसर आलम साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आप पहले सियासी कमेटी में थे, लेकिन नई सियासी कमेटी बनाई गई है, उसमें से आपको निकाल दिया गया है। बहुत सारे उन लोगों की तरह जो पार्टी के वफादार रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और बहुत सारे दूसरे। तो कल शेर अफजल मरवा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि PTI को अब वफादारों की ज़रूरत नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वफ़ादार की ज़रूरत तो हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर जगह और पूरे मुल्क को, दुनिया की हर जगह को होती है। जिस तरह बदन को रूह की ज़रूरत होती है, उसी तरह वफ़ादार की ज़रूरत होती है किसी फ़ौज को चलाने के लिए, किसी सियासी जमात को चलाने के लिए, किसी चैनल को चलाने के लिए, किसी घर को चलाने के लिए। हाँ, ये है कि हालात बदलते हैं, कुछ फ़ैसले सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ को वफ़ादारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ को आज जितनी वफ़ादारों की ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। अच्छा, मैं ज़रा आपको सुनवा दूं कि शेर अफजल मलिक इस बात पे कहा क्या है। उन्होंने कहा कि नामों पे ज़रा नज़र डालें। अब पार्टी को वफादारों की ज़रूरत ही नहीं है, मेरिट नहीं है, और जो ज़्यादा उनका वफादार हो सकता है खान का नहीं। ये नामों पे ज़रा नज़र डालें। अली अमीन खान को भी माइनस कर दिया आपने, वज़ारत आला से निकाला, इसके बाद आपने पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाला। ये अदम एतमाद है आपका उन पे। आपने शाह फरमान को निकाला, आपने अलवी साहब को निकाला, आपने अली मोहम्मद खान जैसे आदमी को निकाला। हर वो नाम जो माजी में रूए रवा थे PTI के लिए, और कौन आ गए? दाऊद काकड़, किसी ने नाम ही नहीं सुना है। अलीम आदिल शेख जिसने पार्टी की सिंध में बैंड बजा दी है, पंजाब में अपोजिशन लीडर। हर वो शख्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आसानी से मैसेजेस कर सकता है, जी हजूरी कर सकता है। इनके कुछ वफादार जो KP से ताल्लुक रखते हैं, वो उनके नाम आज तो नहीं है, दूसरे मरहले में और वफादारों को शामिल किया जाएगा। आपने सुना अली मोहम्मद खान साहब, व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर सकता है, जो जी हजूरी कर सकता है, जो किसी धड़े के साथ है, जो मेरिट पे नहीं है, उनको रखा गया है। शेर अफजल साहब बड़े भाई हैं और उनका बड़ा एहतराम है, वो आज़ाद हैं अपनी बात करने में। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। उनकी कुर्बानी है इस जमात के लिए मुश्किल वक्त में, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। और मेरी तो 1 साल और 1 महीना हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे सामने खान साहब ने उनका बारहा जिक्र किया कि उनकी दिलेरी की वजह से लोगों ने उनको इज़्ज़त दी है। तो अल्लाह करे उनके मामलात भी ठीक हों। खान साहब से अगर कभी उनकी मुलाकात हो तो हो सकता है उनके मामलात भी ठीक हों। मुझे याद पड़ता है उनके मामलात पे हम बात नहीं करना चाह रहे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, ये बातें जो उन्होंने की है मेरिट नहीं है, और आप ज़ाहिरा आपका बहुत रोल है। मुझे आपकी वो तकरीर कभी भी नहीं भूलती जो आपने असम्बली के फ्लोर पे की थी, अदम एतमाद की तहरीक जब खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हुई थी, उसके बाद जो आपने तकरीर की थी, और सिर्फ आप पे इतना एतमाद किया पूरी पार्टी ने कि आपको छोड़ा उस हॉल में, बाकी सब लोग चले गए। तो क्या ये आप लोग मतलब ये सियासी जमातों में रोज़ाना की बुनियाद पर वफादारी साबित करनी पड़ती है, या किसी इंसान का कैरेक्टर काफ़ी होता है उसके बारे में राय बनाने में? पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया है कि यहाँ जो सियासी कारकुन होता है वो इस सियासत की भट्टी का ईंधन ज़रूर बनता है, लेकिन होपफुली हम वो नहीं बनेंगे। देखें अभी ये तो कमेटियां हैं, बनती हैं, टूटती हैं, उम्मीद बहुत लोगों को रही, लेकिन ईंधन बन ही जाते हैं। आप सियासी कारकुन हैं। हम लोग अभी भी पार्टी में हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। खान साहब के साथ आखिर तक निभाने का अहद है, और कौमी असम्बली के मैं मेंबर हूँ। शाह फरमान साहब ज़िम्मेदार आदमी हैं, पार्टी के साथ अटैच हैं। अलवी साहब साबिक सदर हैं, खान साहब के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, पहले जनरल सेक्रेटरी हैं। बल्कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि बतौर ज़िली सदर मर्दान 2012-13 में उनको मैंने जनरल सेक्रेटरी का वोट डाला था जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़। हालांकि उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं नज़रियाती तौर पर अलवी साहब को ज़्यादा इमरान खान के करीब समझता था। उसमें आज़म स्वाति साहब हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। शहरयार खान अफरीदी को मैं समझता हूँ इस कमेटी में लाना चाहिए था, बड़ी कुर्बानी दी है। अली अमीन गंडापुर एक सरदार, एक अपने इलाके का इज़्ज़तदार शख्सियत, उनके साथ जो हुआ, मैं ही समझता हूँ कि पार्टी में कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब सियासी क़यादत, ख़ासकर बैरिस्टर गौहर साहब अंदर जाना शुरू करें। मैं कहूँ सलमान राजा साहब की भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो खान साहब से मिलें, उन चीज़ों को दुरुस्त करें। जैसे आज काजी अनवर साहब का इस्तीफ़ा आया है, मुझे पता है क्योंकि मैं लीगल कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, खान साहब के साथ बहुत अरसा जेल में मुलाकातें होती रहीं। जितना वो काजी अनवर साहब को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत कम लोगों को देते हैं। उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, तो इसको उनको देखना चाहिए। कुछ हमारे इंतहाई वफादार साथियों को जो है मीर जाफ़र कहा गया, हालांकि इमरान खान साहब को अगर पूरी बात बताई जाए तो वो सनाउल्लाह मस्ती खेल तो उनका संगी है, उनका ब्लड ब्रदर है, उनका खून का भाई है, इलाके का साथी। वो वफादार आदमी है, बाज़ाई जो है वो अपना
بلوچستان سے اپنا سب کچھ تڑوا کے قربانیاں دے کے بیٹھا ہے، خان صاحب کی فیملی کے ساتھ وہ کھڑا ہے، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ چیزیں درست ہونے والی ہیں، ان کو ٹھیک ہونا ہے. لیکن دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ خان سب صاحب کو ٹھیک اگر صحیح ہوگا. بتایا جاتا ثناء اللہ مستی خیل کا، ظاہر ہے ثناء اللہ مستی خیل نے تو وہاں سوال بھی پوچھا اس این ڈی یو میں جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے عمران خان کا کیس وہاں پہ لڑا. بڑے دل گردے کا ویسے کام ہے ان حالات میں. کو نکال دیا گیا کیونکہ خان صاحب کو مس رپورٹ کیا گیا. تو مس رپورٹ تو یا سلمان کرم راجہ نے کیا ہے یا پھر ان کی بہنوں نے کیا ہے. تو کس کو الزام آپ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ان کو صحیح رپورٹ نہیں کیا گیا خان صاحب کو؟ نہیں، نکالا تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو نہیں ہے کسی نے، لیکن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا آدمی ہیں اور سٹینڈ لینے والے اور میر صادق تو ان کو کہا گیا نا. ہاں پولیٹیکل کمیٹی میں اب جو ہے وہ نہیں رہے. دیکھیں بہنوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا میر صادق بھی ہیں. پالیسی ہے کہ میں کبھی بھی خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے پبلک میں سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. بہت احترام ہے، لیکن اگر فیملی آپ کی پارٹی کو تباہ کر رہی ہے تو پھر سچ تو بولنا چاہیے آپ کو. دیکھیں پارٹی کے اندر ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی کیا چیز ہے، یہ کوئی ایسی بڑی کوئی توپ نہیں ہے. اس میں آپ کے کوئی سینئر قیادت ہوتی ہے جو فیصلہ سازی میں اپنی رائے دیتے ہیں. تو وہاں آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ایک تو ہر امتحان سے نکلے ہوئے ہوں اور وہ ایک سٹرگل سے اور ایک سینیورٹی ان کی ایسی ہو کہ پارٹی کے ساتھ 10-15 سال چلے ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو اعظم سواتی صاحب کو بڑا یہ جو وہاں علیم عادل شیخ ہیں، یہ کون سے اس میں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کون سے انہوں نے وہ کیا ہے آزمائشوں میں سے نکلے ہیں؟ جو عارف علوی کو وہاں میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا، آپ کو نکال دیا. وہاں میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا محترم شیر افضل بھائی کی بات سے، کیونکہ حلیم عادل شیخ نے مشکل حالات میں سندھ کو اور کراچی کو سنبھالا ہے، اور داؤد کاکڑ جو ہے بلوچستان میں وہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھے، تکلیف سے گزرے ہیں. 26 نومبر میں 9 مئی کے بعد انہوں نے مشکلات سہی ہیں، وہ ہیں سالار کاکڑ ہیں، یہ لوگ سارے قربانی دیے بیٹھے ہیں. تو یہ بھی پارٹی کے پرانے اور تگڑے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل کمیٹی چینج کرنے سے پارٹی کا فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال نئی جو کمیٹی بنی ہے پورا بھرپور تعاون کریں گے، ہمارے ہی بھائی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے، بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ہم یہ توقع بھی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا خان صاحب کی رہائی کے لیے عملی اقدامات لیں. ٹھیک ہے، عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو کلیئر کٹ، میں دیکھیں میری بات سنیے گا. میں باوجود اس کے کہ پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا بیک گراؤنڈ لا اور سائنس دونوں کا ہے، انجینئرنگ کا، تو وہاں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کی لاجک میں. دیکھیں آپ نے اگر حج پہ جانا ہے 3 راستے ہیں، یا پانی سے جائیں گے یا ہوا سے جائیں گے یا زمین سے. اگر تینوں راستے بند ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ چوتھا تو کوئی راستہ نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے یا احتجاج ہے یا عدالت ہے یا ڈائلاگ ہے. عدالت 26ویں ترمیم بالخصوص 27ویں ترمیم کے بعد تو میں نہیں سمجھتا زیادہ ہوپ ہے. احتجاج اگر 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نکل سکتا ہے پھر کوئی امید ہے. ڈائلاگ ہی، سیاسی ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. یہ بات شاید لوگوں کو بہت زیادہ اچھی نہ لگے، لیکن پولیٹیکل راستہ ہی ان کی رہائی کا ایک راستہ ہے. یا اگر ہم 10 لاکھ لوگ نکال سکتے ہیں، لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، وہ بڑی فسطائیت ہے، بڑا ظلم ہے. اور یہ باتیں میں صرف میڈیا پہ نہیں کرتا، یہ میں نے کسی اور کے نہیں، خان صاحب کو براہ راست پچھلے سال جیل میں کی جب بشرا بی بی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ خان صاحب اس وقت آپ کی رہائی کا مجھے جو لگتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد سارے راستے بند ہیں، ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہوگا. اور پولیٹیکل ڈیل نہیں، نو ڈیل، ڈائلاگ. کسی طریقے سے عمران خان صاحب نکلیں. ان کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ میرے لیڈر ہیں، میں آپ کا ورکر ہوں، ہم کولیگ بھی ہیں، آپ کا مجھ پہ حق ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیل کی اس طویل اسیری کی وجہ سے قوم کو لیڈر سے محروم کر دیا گیا ہے. قوم کا یہ حق ہے، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. عمران خان کو باہر لانا چاہیے، وہ باہر آئیں اور قوم کو لیڈ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کو پہلی فرصت میں حکومت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمیں لیڈر تک رسائی دیں. ہم عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کی اجازت سے پھر کوئی سیاسی راستہ بنے گا، لیکن راستہ ہوگا سیاسی. اور مجھے کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا، چاہے کسی کو صحیح لگے کسی کو غلط ہوگا. یہی بات آج عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کی ہے. انہوں نے جو باتیں کی آپ ان سے متفق ہیں؟ دیکھیں مولوی صاحب
हमारी पार्टी के पुराने साथियों में से हैं, लेकिन मेरा उनसे ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। इमरान इस्माइल भाई तो बड़े भाई की तरह थे और अब भी मैं समझता हूँ, और इमरान खान के उस ज़माने के साथी हैं जब पीटीआई में अभी जो है ना इक़्तिदार का फूल नहीं खिला था। वो पानी डालने वालों में से हैं, दरख्त उगाने वालों में से हैं, लेकिन बदकिस्मती से बेचारे को मजबूरी में कहीं जाना पड़ा। मैं उस पर नहीं कमेंट करता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों भाई हैं या और फवाद चौधरी वगैरह, इनकी पार्टी में वापसी इमरान खान की इजाज़त से होगी, लेकिन मेरी इनसे हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक खान साहब इनको वापस पार्टी में नहीं लेते तब तक मैं उनका कोई पीटीआई में पॉलिटिकल रोल नहीं देख रहा। हालांकि मेरी हमदर्दी इनसे है, ये खुशी से नहीं गए, ये मजबूरी के आलम में पार्टी छोड़ के गए हैं। मेरा ये यकीन है, मेरा ये गुमान है, मेरा यकीन है। ठीक है, हमारे पास अली मोहम्मद खान साहब वक्त आज ज़रा महदूद है। बहुत शुक्रिया करने का, और मुझे एहसास है कि आप के साथ एक सियासी तौर पे ये इंसाफ नहीं हुआ। हम आपकी वो तकरीर के कुछ हिस्से दिखाना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अभी हम आपको दिखाएंगे टेल एंडर में कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है, उनके रवैयों पे क्या असर पड़ रहा है, और इतना असर पड़ रहा है, और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है दूसरे लोगों को उकसाने के लिए। उकसाना जो लफ्ज़ है ना, पंजाबी में उस्काना भी कहते हैं इसको, और इसके लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हुआ है इस साल, वो है रेज बेट। रेज बेट क्या है, इस पर एक रील बनाई है मैमूना सत्तार साहिबा ने, ज़रा देखिए आप। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 अनाउंस हो गया है, एंड इट्स रेज बेट। मगर ये है क्या और क्यों इसे वर्ड ऑफ द ईयर कहा गया है? ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो डेलिबरेटली आपको गुस्सा दिलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसका मकसद ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और आउटरेज पैदा करके आपसे क्लिक्स एंड कमेंट्स लेना है। समझ लीजिए क्लिकबेट वेंट फॉर हायर स्टडीज। और क्यों का जवाब ये कि ये एक नया फिनोमेना है विच हैज़ बर्थड अ न्यू वर्ड। फिनोमेना क्या है? स्क्रॉलिंग, क्लिक्स, एंगर, कमेंट्स, शेयर्स, मोर एंगर एंड देन मोर स्क्रॉलिंग। एक पूरी साइकिल है जिसे एल्गोरिदम्स एम्पलीफाई करते हैं। क्रिएटर या रेज बेटर को पैसे मिलते हैं और आपको मिलता है ब्रेन रॉट। एंड जस्ट बाय द वे, ब्रेन रॉट वाज ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर लास्ट ईयर। रेज बेट से हम इमोशनली हुक हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू ब्रेन रॉट। 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ऐसे अल्फाज वर्ड ऑफ द ईयर बने जो सोशल मीडिया की वजह से शॉर्ट टर्म में हमारे इमोशंस और लॉन्ग टर्म में हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। हमें सोचना है कि क्या हम एल्गोस की इस दुनिया में सोशल मीडिया को रूल करने देंगे, यानी वो जो चाहे हमें दिखाए, जैसा चाहे हमसे रिएक्शन ले, या स्टेप अप करके खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें किस कंटेंट से खुद को कितना अफेक्ट होने देना है। और जाते जाते हमारे मुल्क में पॉलिटिकल रेज बेटिंग भी बहुत होती है, मगर किसने किसको रेज बेट किया, ये कहानी फिर सही। चलें, ये कहानी तो फिर सही, लेकिन जेन ज़ी को ये सोचना है कि सोशल मीडिया उनको रूल करेगा या वो सोशल मीडिया को अलाउ करेंगे कि किस चीज़ पे उन्हें गुस्सा दिलवाए और किस पे ना दिलाए। तो प्रोवोक करना सोशल मीडिया के ज़रिए, क्लिक बेट वेंट फॉर हायर स्टडीज़ टू ऑक्सफोर्ड, वेरी गुड। लेकिन सोचें आप कि सोशल मीडिया आपको किस तरह गाइड कर, नाक से पकड़ के कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को, आप भी हायर स्टडी के लिए अपने आप को करें और ग्रेजुएट हो जाएं। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू आज का अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़, तालिबान काबू करें, ये वहाँ पे बात हुई है। उस इजलास में जो तेहरान में हुआ है उसमें अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस ने शिरकत की। जिन ममालिक ने शिरकत की वहाँ उन्होंने बारी बारी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। और जो ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागची उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बराह रास्त नताइज ईरान के लिए होंगे। और पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा है कि तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इक़दामात करेगा। ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये मीटिंग जिसमें अफ़गानिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया? हालांकि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में आके उन्होंने इनकार किया। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली, दिफाई तजज़ियाकार हैं, और इहसानुल्लाह टीपू जो माहिर हैं अफ़गान अमूर के, इनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, आप बताइएगा, ये जो मीटिंग तेहरान में हो रही है, हमने देखा चीन ने कोशिश की, फिर उसके बाद कतर ने की, फिर तुर्की ने की, और उसके बाद एक इजलास सऊदी अरब में भी हुआ,
اور اب ایران اس میں آیا ہے, روس بھی کوشش کر رہا ہے, کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اور یہ جو آج جو کچھ وہاں پہ تہران میں ہو رہا ہے, آپ کو اس پہ کیا امید نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس حوالے سے جو سفارتی حکمت عملی ہے, جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے اس کو قائل کرنے کے حوالے سے کہ جناب آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, وہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک تو بائیلیٹرل لیول پہ ہم جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے ان کو انگیج کرتے ہی رہے ہیں, ہر لیول پہ, ہائیسٹ لیول پہ, ڈپلومیٹک, انٹیلیجنس, پولیٹیکل, سیکیورٹی, ہر لیول پہ. جو دوسرا لیول ہے وہ ملٹی لیٹرل لیول ہے, جس میں آپ نے دیکھا 3 راؤنڈز ابھی دوحہ میں بھی ہوئے اور ترکیے میں ہوئے اور ابھی سعودی عرب بھی ہوا. اسی طرح جو تھرڈ اور ہائیسٹ لیول ہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہے, جس طرح SCO ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کل یہ بات کی گئی ہے, اور OIC کا فورم ہے. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ 2 طرفہ سطح پہ بھی اور ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے بھی اور عالمی برادری اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کے بیک وقت افغان حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جناب نتیجہ آپ کچھ صرف نکل رہا ہے پاکستان نہیں بلکہ عالمی برادری کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے, بلکہ میں نے یہ تجویز تقریباً آج سے کوئی مہینہ پہلے بھی دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو خصوصاً جو تمام نیبرز ہیں نا افغانستان کے, وہ اگر مل کر یہ کوشش کریں تو اس کا کافی مؤثر اثر پڑنے کی امید اس لیے ہے کہ افغانستان کی حکومت کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ جناب اگر ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تمام نیبرز مل کر تو کیا ایک دباؤ ڈالیں آبجیکٹو گے, ہے اس کا کہ پاکستان چاہتا ہے ایران بھی افغانستان کو ٹریڈ کی اجازت نہ دے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اگر تمام ہمسایہ ممالک افغانستان کے مل کے کابل انتظامیہ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جناب آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہم تمام ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, صرف پاکستان نہیں, تو ان کے قائل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی تشویش کے پیش نظر انہوں نے اس میں شریک ہونے سے معذرت ظاہر کی ہے, تاکہ ان کو اندازہ ہے کہ جب تمام ہمسایہ ممالک دباؤ ڈالیں گے تو ان کو تو وہ نہ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹیپو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان TTP کے پیچھے سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتی, ان کی مجبوری ہے, اور یہ ایک 2 in 1 ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو دباؤ کی بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب, یہ دباؤ محسوس کریں گے اگر آیا تو؟ کیونکہ اگر بھی بہت بڑی ہے, ایران اور انڈیا تو چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کو راستہ دیں, اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ نہ ملے, لیکن تاجکستان میں جو چینی مارے گئے ہیں اس کے بعد ایک یہ سچویشن تھوڑی بدلی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا دباؤ آئے گا افغانستان پہ یا ایران پہ کہ یہ حکمت عملی کامیاب ہو؟ میرے خیال میں ڈپلومیٹک پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب ریجنل لیول پہ بھی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی, خاص کر وہاں پہ کہ ٹیررزم وہاں سے وہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز, یہ پریشر تب کام کرے گا جب یہ چیزیں قندھار میں محسوس ہو. کابل میں تو یعنی اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ متقی بھی آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھ کے وہ انڈورس کرتا ہے جو پاکستانی اسٹانس ہے, کیا نہیں, باقی یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. ریفیوز کی کیا ایران جانے سے؟ وہ تو ان کی اپنی وہ ہے, وہ تو وہاں پہ یہی تھا کہ ہماری بات سنی نہیں جائے گی, وہ ایک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے وہ وہاں پہ نہیں گئے. لیکن یہ پریشر جو ہے ڈپلومیٹک, یہ تب یعنی اس کا فائدہ نکلے گا جب یہ چیزیں قندھار میں فیل ہوں, اور قندھار کا مجھے فی الحال نہیں لگ رہا. ان کا جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, وہ بڑا ریڈیکل قسم کا آئیڈیالوجیکل ہے. ابھی بھی وہ جو ہزار کے قریب علماء کرام کا کچھ اس میں ٹرائبل ایلڈرز تھے, ان کی طرف سے جو ہے تو وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ ان کی طرف سے ایک اعلامیہ آپ کہہ لیں. فتویٰ یعنی وہ چیز وہ نہیں ہے, اس میں فتویٰ ہیبت اللہ کی طرف سے آئے گا, وہ ان کی طرف سے آئے گا, ان کے اگر آیا تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوگی, ان پہ سب سگنیچرز ان کے ہوں گے. یہ اعلامیہ ہے, تو یہ اعلامیہ ہے, ایک ڈکلیریشن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ پہلے اس طرح کے احکامات ایشو کیے گئے تھے امیر المومنین کی جانب سے, تو ان پہ ان کی پابندی کرنا ضروری ہے, جس میں یعنی کراس بارڈر افغان جا کے وہاں پہ کسی ملک میں لڑنا, پاکستان کا نام ہی نہیں لیا گیا نا, TTP کا کسی نے نام لیا. اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ یہ جو میڈیٹرز ہیں ان کے کہنے پہ یہ جو جرگہ تھا علماء کرام کا یہ بلایا گیا تھا. تو ابھی بھی جو معاملات ہیں, مجھے یعنی آج بھی کراس بارڈر اٹیک ہوا ہے کرم میں, جس میں 3 کے قریب ہمارے فوجی جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور تو ابھی بھی معاملات جو کے دو ہیں. ہاں TTP کی ایکٹیویٹیز میں کمی ہم دیکھ رہے ہیں,
وہ بڑے طرز کے حملے نہیں ہو رہے اور زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہو رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تنظیمیں آ گئی ہیں جس میں یعنی تحریک انقلاب اسلامی ہے، ان کی میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2-3 دن پہلے سراج الدین حقانی نے اپنے وہاں پہ خوست میں جا کے انہوں نے مسجد میں خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی، مجھے ایسے لگا جیسے طالبان پالیسی میں چینج لا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو خوف اور جبر کے ذریعے حکومت نہ کریں، اور وہ سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کی کچھ سوچ میں یا تبدیلی پالیسی میں آ رہی ہے؟ سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں تو آج کل مجھے وہ لگ رہے ہیں کہ وہ تصوف کی جانب زیادہ گئے ہیں، وہ صوفی زیادہ نظر آ رہے ہیں. ان کے یعنی باڈی لینگویج چیک کر لیں ان کی باتوں سے، ملا متقی کا اثر ہو رہا ہے. ہاں وہ اس سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں. وہ جس طریقے سے مشہور ہیں کہ بڑے اگریسو قسم کے 20 سال میں ان کا جو گروپ لڑا ہے وہ کوئی بھی نہیں لڑا، اور جس طریقے سے ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خودکش حملہ تھے، تو ان کی طرف سے تو کوشش ہے ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے. لیکن پاکستان کو تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہاں یعنی یہاں پہ کیا اثرات آ رہے ہیں، تو وہ اثرات ابھی تک آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں بھی معاملات چلیں گے. محمد علی صاحب، آپ سراج الدین حقانی کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اس تناظر میں جب کابل اور قندھار الگ الگ ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف دونوں کی پالیسی لگتا ہے ایک ہی ہے؟ اس صورتحال میں یہ تہران سے جو بھی اعلامیہ آ جائے اس کے اثرات ہوں گے یا پاکستان کو ملٹری ایکشن ہی کرنا پڑے گا جس کا عاصم افتخار صاحب نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ملٹری آپشن آخری آپشن ہے، لیکن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ بیان متقی صاحب نے کیوں دیا ہے. میری رائے میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کا احساس اور ادراک بڑھ رہا ہے کہ تمام علاقائی ممالک، تمام ہمسایہ ممالک اور پھر داخلی سطح پہ 1000 سے زیادہ جو علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے، اور اس نشست میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی اور کئی جید لوگوں نے شرکت کی، تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ داخلی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس کو بالکل اگنور کرنا، ڈیفائی کرنا ان کے لیے پولیٹیکلی بھی شاید پاسبل نہیں ہے. تو کم سے کم اعلانات کی حد تک وہ یہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اس دفعہ حکمت عملی صرف بائیلیٹرل اور کائنیٹک نہیں ہے، اکنامک بھی ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے. ٹھیک. ٹیپو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سراج الدین حقانی کا آپ یہ مسلسل کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی سب سے جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ حقانی کے ان علاقوں میں جہاں پہ حقانی کا ہولڈ ہے، تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قندھار نہیں مان رہا اس بات پہ اور قندھار کی طرف سے مختلف وائبز آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو حقانی کے انڈر علاقے ہیں ان کے انفلوئنس میں، وہاں قندھار کا انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک تو انٹرنل جو رفٹ کی بات اکثر وہ کی جاتی ہے، میں پرسنلی اس کو وہ نہیں سیریس نہیں سمجھتا. ابھی بھی یعنی حقانی کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اپوز کیا سپریم لیڈر کو تو پھر میں بھی نہیں بچوں گا. ان کے خلاف وہاں پہ وہ ٹوٹلی آئیڈیولوجیکل ان کے بیچ میں ایک ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ حقانی جو ہے ٹی ٹی پی جو تھی، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی حقانی فیملی جو ہے یا حقانی نیٹ ورک. لیکن ابھی جو مفتی نور علی محسود ہیں یا جو حافظ گل بہادر وغیرہ ہیں، خاص کر جو ٹی ٹی پی ہے، ان کے جو رابطے ہیں وہ جو باقی یعنی امارت اسلامی کے جو چیدہ لوگ ہیں اس میں یعنی قندھار کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں. تو وہ چیز صرف محدود نہیں رہی صرف حقانیوں تک، اور جس کے حوالے سے کوشش کی گئی تھی وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ صرف حقانیوں کے ساتھ ہو رہے تھے اور حقانی تو اس کو ڈائریکٹلی میڈیٹ کر رہے تھے بیچ میں. اس دفعہ یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ حقانیوں کے ہاتھ سے بھی چیز یہ معاملہ نکلا ہوا ہے اور وہ براہ راست چیزیں کنٹرول ہو رہی ہے قندھار سے، اور اس میں وہی اسپریچول اور آئیڈیولوجیکل جو اینگل ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ پوری جو ملیٹنسی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی یا باقی جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کے. ٹھیک. محمد علی صاحب، جو قندھار پہ انفلوئنس کی اگر پاکستان بات کرے تو ملا عبد الغنی برادر تو پاکستان کے بڑے قریب رہے ہیں اور ہبت اللہ بھی، تو کیا پاکستان کا یہ فیلئر ہے کہ وہ قندھار کو کنونس نہیں کر سکا کہ وہ یہ دہشت گردی چھوڑ دے، مسلمانوں کو مارنا، پختونوں کو مارنا چھوڑ دے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناکامی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تقریباً 45 سال کا تجربہ ہے افغانستان کے ساتھ مسائل میں، اس کی وجہ سے کسی حد تک دونوں جانب سے ہم ایک دوسرے کو ٹیک فور گرانٹیڈ کرتے رہے ہیں. ہمارا جو دباؤ ہے اس کو کسی حد تک شروع میں افغان طالبان نے بھی ٹیک فور گرانٹیڈ کیا، اور ہم نے بھی اپنی جو یعنی کہ ایک طرح سے جو ہاسپٹیلٹی ہے
وہ اس کو بہت زیادہ سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نگلیکٹ کیا، جو کہ ایک غلطی تھی، سیریس نیشنل سیکیورٹی کا فیلئر تھا. اب اس کو کریکٹ کیا گیا ہے، دیر آئے درست آئے. لیکن میں جسٹ کوئکلی کامنٹ اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بھی ان کی نظریاتی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو اگر آپ پیس ٹوگیدر کر کے دیکھیں کہ نہ صرف یہ ایک بہت غیر معمولی کابل میں بیٹھک ہوئی ہے 1000 سے زیادہ تمام مکاتب فکر کے بڑے جید علماء کی، جس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. دوسری بات، پاکستان کے بھی جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لیڈنگ مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی، انہوں نے بھی کل بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف جو ہے کسی قسم کا تشدد اور وائلنس جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ ان کے مکتب فکر کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو ایک آئیڈیولوجیکل میں سمجھتا ہوں جو انیشیٹو ہے، یہ لائکلی ہے کہ coupled with economic leverage and diplomatic pressure is likely to yield results، میں سمجھتا ہوں. لیٹس ہوپ فار دیٹ. احسان یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کابل اور قندھار کی، آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجیکل ٹلٹ ہے، یہ آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں طالبان اور ان کی حکومت. مجھے یہ، آپ ظاہر پختون بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور پھر انسان بھی ہیں، تو پاکستانی بھی ہیں بیچ میں. مجھے یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام میں، پختون ولی میں، یہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا، اور خاص طور پہ 80,000 جو لوگ، عام لوگ مارے گئے ہیں، وہ تو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور وہ تو پختون ہی تھے. تو کیسے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں جبکہ تاجکستان ہے، چین ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے، ان کے ہمسایوں میں، تاجکستان میں ایک واقعہ ہوا، 2 واقعے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کہیں نہیں جاتے جہاد کرنے. انڈیا کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، تو پختون ولی سے یا اسلامی شریعت سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اب سار صاحب، یہ جو جہادیسٹ آئیڈیالوجی ہے تو یہ سرپاس کرتی ہے آپ کے نیشن سٹیٹ کو اور اتنے جو آپ کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں. اب افغانستان میں دیکھیں، ایتھنک میں بھی پختون کو مار کے کیسے ایتھنک؟ وہی 20 سال تک افغان طالبان جو لڑے ہیں، تو زیادہ تر جو ان کی طرف سے وہ لڑائی ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر جو عام افغان مرے ہیں، تو وہ پشتون جو افغان ہے، واناس کیڈٹ کالج میں تو تمام بچے پختون ہیں. وہی افغانستان میں بھی 20 سال تک جو افغان طالبان کی انسرجنسی تھی، تو وہ اس علاقے میں زیادہ تھی جہاں پہ پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں یا پروونسز ہیں. نارتھ میں تو بہت جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ ان کو نیند کیسے آتی ہے ان علماء کو؟ ملے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. وہ ان کا وہی نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمارے اگر اس پہ نہیں چلے گا، نظریے پہ نہیں چلے گا، تو یہ یعنی یہ مرتد بھی ہے. اسلام سے، شریعت سے پختون ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس میں اسے تو نہیں ہے. اب کس سے تعلق ہے؟ یعنی پختون ولی سے تو نہیں ہے تعلق. اب اس میں تو ازبک بھی ہیں، اس میں یعنی عرب بھی ہیں، یہاں پہ امریکی بھی آئے، پنجاب سے بھی لوگ تھے، انڈیا سے. نہیں، حافظ گل بہادر ہے اور نور ولی محسود ہے، یہ تو پختون ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہادیسٹ آئیڈیالوجی میں یہ اتنی ایفیلیشنز کو اتنی وہ میٹر نہیں کرتی. اس میں پیسہ میٹر کرتا ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن نظریہ جو ہے وہ میٹر زیادہ کرتا ہے. نظریہ پیسہ ہی ہے نا. لیٹس ایڈمٹ اٹ. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو ہم سے بات کرنے کا. سید محمد علی صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تمہارا آج کا ایڈیٹوریل. اور آج کا ایڈیٹوریل بہت اہم مسئلہ، جو وزارت خارجہ میں دستاویزات تصدیق کرنے والوں کا ایک پورا مافیا ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن کر رہا ہے ہر مہینے، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. سسٹم کو امپروو نہیں کیا جا رہا. اسی طریقے سے جب انگریزوں کے دور میں جو ہر ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کے لیے فارن آفس کے پاس جانی ہوتی تھی، وہی نظام چل رہا ہے. اس کو ڈیجیٹائز نہیں کیا جا رہا. اور یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. سینیٹر رانا محمود الحسن نے الزام لگایا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اس معاملے میں، اور لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، جو باہر جا چکے ہیں. ان کی ہر ڈاکومنٹ کو یہاں سے تصدیق ہونا ہوتا ہے، اور بار بار تصدیق ہونا ہوتا ہے، اور یہ فارن آفس نہیں کرتا. فارن آفس نے آگے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. فارن آفس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی مال بنا رہے ہیں. وہاں باہر مافیا بیٹھا ہے، وہ بھی مال بنا رہا ہے، اور سفر کر رہا ہے عام آدمی جو باہر جاتا ہے، پاکستان کے لیے محنت کرتا ہے، وہاں زر مبادلہ کماتا ہے اور پاکستان واپس بھجواتا ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے روزانہ؟ شاہراہ دستور کے اوپر اس بلڈنگ میں جس میں فارن آفس ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سینٹ نے معاملہ تو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ڈیجیٹائز کریں، لوگوں کو عزت دے دیں اگر آپ انہیں روزگار نہیں دے سکتے. یہی ہماری آج کی حکومت سے اپیل ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.